الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، جہیز کے خطرناک نقصانات اور اسباب کس وجہ سے لوگ یہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بلکہ ہم ایک اہم پوائنٹ پہ بات کریں گے کہ جو لڑکا لڑکی جہیز اگر نہیں لے رہے ہوتے، افسوس کی بات ہے کہ ان کو لوگ ان میں کوئی عیب سمجھتے ہیں کہ یہ جہیز نہیں لے رہے، یہ رسم نہیں کر رہے، سادگی سے کر رہے ہیں، ضرور کوئی بات ہے، ضرور کوئی ان میں نقص ہے، یہ عیب سمجھا جاتا ہے، عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ رسموں کی بات نہیں کرتے تو ان کو ذرا عجیب سمجھا جاتا ہے، تو بجائے کہ ان کو آپ سپورٹ کریں، آپ ان کو عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ایک اور اس میں چیز ہے کہ ہم لوگ بعض کا جہیز اس لیے بھی دے دیتے ہیں اسی ٹائم کہ بعد میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے ماں باپ کے مال میں، بہن بھائیوں کے مال میں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو جہیز کی، یعنی کہ عورت کسی اور چیز کی مالک ہی نہیں ہے، صرف جہیز اس کو دے دے، شاید اس لیے ہم جہیز دے کر اس کو فارغ کرنا چاہتے ہیں کہ عورت، دیکھیں، عورت کا وراثت میں بھی حصہ ہے۔ اگر آپ جہیز نہیں دیتے تو اس کا حصہ پیچھے ختم تھوڑی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورت کو خالی نہ بھیجیں، دیکھیں خالی نہیں، آپ اس کو جو مرضی دیں، جہیز کی شکل نہ ہو، باقی اس کو مال دے سکتے ہیں، پیسہ زیور جتنا مرضی دیں ماں باپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک رسم کی جو شکل ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوا، وہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اگر بلکہ جو طاقت رکھتے بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کے لیے مباح ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، ان کو انہوں نے کون سے قرضے لینے ہیں، ان کو وہ تو لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ بھی نہ دیں۔ کیونکہ لوگ پھر دیکھے دیکھی اس رسم کو بڑھاوا ملے گا، دوسرے بھی دیں گے، حالانکہ ان کے لیے مسائل نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے دینا، لیکن دوسرے کے لیے دیکھو دیکھی پرابلم بن سکتی ہے، اس لیے وہ بھی مباح جائز کام سے رک جائیں، کیونکہ اس کے خطرناک نقصانات ہیں، خطرہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو اس لیے ان کو بھی رک جانا چاہیے۔ باقی دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو کہہ لیں کہ اگر کسی کو مجبور کر کے لے رہے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کسی سے ظلمن لینا، دباؤ میں لینا، پریشر میں اگر کوئی دے رہا ہے لے رہا ہے تو وہ ظلم ہی ہے، وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت کا وراثت میں حصہ ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی حصہ، بہن بھائیوں کے مال میں بھی وہ مالک ہو سکتی ہے، وراثت دیں اس کو، جہیز ختم کریں۔ اگر آپ مال دیں گے تو اس سے جہیز ختم ہو سکتا ہے، ہم جہیز کو ختم نہیں کر رہے، اس لیے وراثت کا نظام بھی ہمارا بگڑا ہوا ہے، اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کریں، یہ سمجھ لے کہ جہاد ہے اس طرح کی رسموں کو ختم کرنا۔ اثر سلوک والے جو لوگ ہیں اس پر آواز بلند کریں، علماء بھی اس پہ بات کریں، جمعہ جلسہ اجتماع میں بات کریں، بلکہ موضوع یہ رکھیں اجتماع میں، جہیز کے نقصانات اور اس کے کیا اس کے خطرناک نقصانات ہیں دنیا کے اور آخرت کے، اور جو لوگ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں ان کی شادیوں کا بائیکاٹ کریں، چاہے آپ کی بہن کی شادی ہے یا آپ کے بھائی کی ہے یا آپ کے رشتہ دار کسی کی بھی ہے، اگر وہ غیر شرعی رسمیں کر رہے ہیں آپ کے پاس پورا حق ہے، آپ اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ دین کی بات ہے، اصل دین داری ہے، رشتے ناتے، بہن بھائی، ماں باپ بیٹی، چاچا تایا خالہ ماموں، یہ سب بعد میں، یہ رشتہ داری کسی کام نہیں آپ کے آئے گی اگر آپ نے دین کو ترجیح نہ دی۔ دین داری پہلے ہیں، ساری رشتہ داری بعد میں۔ آپ دین کو پیچھے کر کے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے، نہ ان کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ آپ بس دینداری پہ چلیں، جس نے راضی ہونا وہ ہو جائے گا، اس پہ ناراض برل ہوتا کوئی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کا بس مائنڈ ہے کہ ہم اس کی بات کریں گے، کوئی ناراض، دین کی وجہ سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، ہم دنیا داری کی باتوں پہ ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ دین کی بات کریں گے تو اتنا کوئی نہیں ہوتا کہ وہ سمجھے گا کہ جی یہ دین کا مسئلہ ہے، وہ کوئی اتنا سخت نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ بائیکاٹ کریں، اگر کوئی شادی میں غیر شرعی چیزیں کرتا ہے بائیکاٹ کریں اس کا۔ بلکہ میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ علماء ان کو نکاح ہی نہ پڑھائیں، جو جہیز دے رہے ہیں لے رہے ہیں، علماء بالکل ان کا نکاح نہ پڑھائیں، اب پہ یہ ختم ہوگا بات، علماء کو بھی اس میں سخت ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب علماء اس پہ نرمی دکھاتے ہیں پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، پھر لوگ کیسے باز آئیں گے۔ تو اگر یہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، علماء بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کا نکاح نہیں پڑھاتے،
تو یہ ان کی شادیوں میں نہیں جاتے، یا رشتہ دار اس کا بائیکاٹ کریں، اثر سلوک والے لوگ، تو کس حد تک یہ مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ اس کو ہدیہ بولتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ رشوت ہے کہ یہ جی ہمارا رشتہ پھر بندھے گا جی، یہ چیزیں ہوں گی، جیسے ہم آپ کہیں پہ کام کرواتے ہیں، آپ کا کام پھر ہوگا، آپ اتنے پیسے دو گے، یہ رشتہ پھر ہی بن سکتا ہے، آپ یہ چیزیں کریں گے، تو یہ رشوت بھی آ گئی، بھیک بھی آ گئی، بھیک کہہ لیں آپ اس کو، بھیک ہے، حرام بھی ہے، کسی کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھائیں، کسی کے دباؤ میں، پریشر میں، تو یہ حرام بھی اس میں بن جائے گا مسئلہ جہیز والا، کیونکہ وہ مجبوری میں دیتا ہے، دباؤ میں دیتا ہے، پریشر میں دیتا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ حلال نہیں ہے آپ پہ، دلی خوشی کے بغیر جو چیز ملتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی، یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کسی نے کر لیا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اب توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ جہیز واپس کریں، آپ نے کسی کی مجبوری دباؤ میں لیا، واپس کریں، پھر توبہ کریں، پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ڈکیتی ہے، یہ قبضہ ہے، تو اتنا بڑا حرام جرم والا مسئلہ یہ کام ہے جہیز، تو بلکہ بعض لوگ اسے جہیز فاطمی بھی بولتے ہیں، یہ بھی مسئلہ صحیح نہیں ہے کہ آپ جہیزی فاطمہ کہہ دیں، وہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ایک اور الگ مسئلہ ہے، آپ اس کو جہیز نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے یہ ایک جرم ہے، حرام ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔